کئی احباب ہم سے پوچھتے ہیں اور کئیوں کا مقصد ہمیں تانا دینا بھی ہوتا ہے کہ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہم پہ احسان ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی سے کچھ وابستگی نصیب کی ہے. الحمدللہ ایک تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضور کی محبت جو ہے ہر مسلمان کے سینے میں ہوتی، اور ہمیں حقیقت ہے جو کچھ بھی یہ ملا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ دین تو ملا ہی ہے، دنیا میں بھی ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ سب حضور کی برکت سے ہے. اور قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ اے امت مسلمہ تم جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، پھر میں نے اپنا جو محبوب ہے وہ بھیجا اور تمہیں اس جہنم کے گھڑے کے کنارے سے اپنے محبوب کے ذریعے سے بچا ہے. تو ہمیں اخروی جتنی کامیابیاں ملی ہیں، جو ہمیں دین ملا ہے، جو ہمیں کتاب ملی ہے، جتنے احکامات ہم کو ملے ہیں، سب حضور کی برکت سے. تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے حدیث کے مطابق کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. یعنی آہستہ آہستہ ایسی جو ہے وہ صورتحال اور ایسے فتنے آ رہے ہیں کہ دین کی بات جو ہے وہ کہنا اور اس پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہم بھی کچھ لائٹیں لگا کر اور کچھ چھنڈیاں لگا کر اور کچھ جو ہے وہ کیک کاٹ کر تو عشق رسول کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ حضور کی جو پیدائش ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ یعنی متعین نہیں ہے کہ حضور کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لے آئے. تو 5 ربیع الاول کا بھی قول ہے اور 8 کا ہے، 9 کا ہے، 12 ربیع الاول کا بھی ہے اور 10 محرم کا بھی ہے اور اسی طرح 17 ربیع الاول کا بھی ہے اور رمضان کا بھی قول موجود ہے. تو اتنے زیادہ سارے اقوال ہیں کہ حضور کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لے. اور خود احمد رضا خان بریلی جو بریلوی مکتب فکر کے امام ہیں، انہوں نے خود اپنے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412 میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہوئی. تو انہوں نے 8 ربیع الاول کو راجع قرار دیا ہے. تو اب اگر حضور کی جو ولادت ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی یا نہیں ہوئی، فی الحال تو یہ بات ہی مشکوک ہے کیونکہ بہت سارے اقوال ہیں. لیکن حضور کا دنیا سے جانا جو ہے اس کے اندر کوئی روایات نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی بات ہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا اور آپ اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو رخصت ہوئے. اس میں کسی عالم کا، کسی فقیہ کا، کسی مفسر کا کوئی اختلاف نہیں. خود جو ہے احمد رضا خان بریلی جو ہے انہوں نے اپنی فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 میں ہی صفحہ نمبر 415 میں یہ لکھا ہوا ہے 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اس لیے جب آپ کا 12 ربیع الاول کو دنیا سے جانا وہ متعین ہے اور دنیا میں آپ کی تشریف آوری جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو متعین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کئی علماء نے 9 ربیع الاول کو راجع قرار دیا ہے اور احمد رضا خان صاحب بریلی جو ہے انہوں نے 8 ربیع الاول کو راجع قرار دیا ہے. آپ کا دنیا سے جانا وہ 12 ربیع الاول کو متعین ہے. تو اب میں کس دل سے جو ہے 12 ربیع الاول کو خوشی مناؤں، کیونکہ اسی دن جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اگر بالفرض والمحال 12 ربیع الاول کو آپ تشریف بھی لائے تو پھر بھی 12 ربیع الاول کو ہی آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے. اس لیے جہاں اتنی بڑی خوشی ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا غم بھی لگا ہوا ہے. تو پھر تو ایسا کرنا چاہیے کہ آدھا دن جو ہے وہ خوشی منانی چاہیے، آدھا دن ماتم کرنا چاہیے. حساب کا بھی رول ہے کہ پلس اور مائنس جو ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہ لائٹیں جلاتے ہیں، نہ خوشی منا سکتے، نہ ہمارا دل ہمیں اجازت دیتا ہے. کیونکہ آپ اگر اس دن تشریف لائے بھی ہیں تو آپ کا اس دن اس دنیا سے جانا بھی طے ہے. تو جس دن اتنی عظیم نعمت جو ہے وہ ہم سے پردہ فرما گئی اور آپ کی جانے کے موقع پر صحابہ کی کیا کیفیت تھی، تو آپ کہ صحابہ جو ہیں وہ آپ کے جانے سے کس قدر غمزدہ ہوئے تھے جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور ان کی کیفیت بالکل عجیب تھی. صرف واحد ابوبکر صدیق جو تھے ان کے حواس جو ہیں وہ درست تھے اور انہوں نے جمع کر کے صحابہ کو ان کے سامنے خطبہ دیا اور پھر سارے صحابہ کو انہوں نے سنبھالا. تو آج کے دن حضور دنیا سے جو ہے 12 ربیع الاول کو تشریف لے گئے اور ہم سے اتنی بڑی نعمت جو ہے وہ چھن گئی. حضور نے پردہ فرما لیا اور میں خوشیاں بناؤں، میں لائٹیں جلاؤں
اور میں جو ہے وہ گلیاں بازار سجاؤں اور خوشیاں بناؤں، یہ میرا دل نہیں مانتا۔ اور نہ ہی باقاعدہ جو ہے 12 ربیع الاول کے کوئی احکامات شریعت میں موجود ہیں کہ اس دن جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور جو عید کے ایام ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، وہ باقاعدہ اس کے احکامات موجود ہیں کہ کس طرح ان کو گزارنا چاہیے، چھوٹی عید کیسے گزارنی ہے اور بڑی عید کی کیا سنتیں ہیں، یہ احکامات کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن ربیع الاول جو ہے اس کو نہ کوئی عید میلاد النبی اس کا نام کتابوں میں ذکر ہے اور نہ ہی اس کے کوئی احکامات موجود ہیں، اور نہ صحابہ میں سے کسی نے اس دن کو منایا ہے۔ ابو لہب جو کافر تھے، وہ ایمان بھی نہیں لائے، اس نے حضور کی پیدائش کی خبر سن کر لونڈی کو آزاد کیا اور انگلی کا اشارہ کیا، کہتے ہیں یہ میلاد ہے، یہ خوشی بنائے۔ اور یہ کہتے ہیں جی کہ جب انہوں نے میلاد بنایا ابو لہب نے، تو باقی وہ جہنم میں، لیکن اس کی جو انگلی ہے اس کی وجہ سے شہد اور پتہ نہیں کیا نعمتیں جو ہے وہ اس کو نصیب ہوتی۔ بے سر و پا کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں صاف ذکر ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے۔ تو جب اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے تو وہ انگلی کس طرح بچ گئی؟ آپ بتائیں، جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک انگلی جو ہے وہ عذاب میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کوئی روایات نہیں ہے، نہ ہی اس دن کے کوئی خاص احکامات ہیں، نہ ہی کوئی روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے یہ کہ اس میں روزہ رکھیں، نہ ہی جو ہے کوئی لائٹیں لگانا یا خوشی منانا یا کوئی کھانے پکانا یا تقسیم کرنا، اس کا کوئی ثواب ہے۔ تو یہ بھی ایک عام دن ہے جیسے کہ باقی دن ہوتے ہیں، اس دن کی کوئی ایسی خاص فضیلت احادیث میں یا روایت میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ چیز ایک روایت میں ملتی ہے کہ ہر سوموار کو آپ روزہ رکھیں، یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ روزہ رکھیں۔ تو اگر آپ ہر سوموار کو روزہ رکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور یہ بات ثابت ہے کسی درجے میں۔ باقی 12 ربیع الاول کو کوئی روزے کی کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی پکانے کی یا خیرات کرنے کی یا لائٹیں لگانے کی کوئی فضیلت ہے۔ تو اس کو ثواب سمجھنا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو عشق رسول کے سرٹیفکیٹ دینا، یہ سب بے معنی باتیں ہیں، اور سب جو ہیں وہ بدعت کے اور رسومات کے قبیل سے ہیں، اور فضول خرچی میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو درست بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔